اب اگلی بات یہ سمجھانی ہے کہ قرآن ہر دور میں محفوظ رہا، لوح محفوظ میں بھی محفوظ اور جبرائیل کے پاس بھی محفوظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی محفوظ اور دو گدوں کے درمیان بھی محفوظ۔ اس کا مختصر پس منظر آپ غور سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کی حفاظت کس طرح ہوتی تھی؟ وحی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لکھنے والے کاتبین تھے ان سے لکھوا لیتے۔ کس چیز پر لکھواتے تھے؟ ہڈیوں پر، پتوں پر، کھالوں پر۔ یہ ایک طریقہ تھا حفاظت وحی کا۔ اور دوسرا طریقہ حفظ کا تھا، حفظ کر لیتے، یہ بڑا مضبوط طریقہ ہے۔ حافظہ پھر صحابہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے اور صحابہ بھی یاد کر لیتے۔ یہ دو طریقے تھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طریقے رہے حفاظت قرآن کے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس کے بعد قرآن کی جو موجودہ حفاظت کی صورت ہے، اس میں امام برحق خلیفہ اول امام الصحابہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مشہور جنگ لڑی گئی مسلمہ کذاب کے خلاف۔ اس میں مسلمانوں کی صحابہ کی کثیر تعداد شہید ہوئی، جس میں بڑے بڑے حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصیرت دی، تو ان کے دل میں آیا کہ اگر شہادتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا، طول پکڑ گیا، تو کہیں وہ جو حفظ والا طریقہ تھا، حفظ کے ذریعے یاد کیا کرتے تھے، کہیں اس میں خلل نہ آئے، کہیں حفاظت قرآن والا سلسلہ ختم نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر درخواست کر دی کہ قرآن کو ایک تحریری شکل دینی چاہیے اور ایک یکجا یعنی کر دینا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے، دوسری مرتبہ یہی درخواست کی، تیسری مرتبہ یہی درخواست کی، ہر مرتبہ یہی جواب ملتا رہا۔ چوتھی بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جس کام کے لیے حضرت عمر کا سینہ کھول دیا ہے، اس کام کے لیے اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا ہے۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع ہونا چاہیے۔ بڑا اہم کام تھا، چنانچہ حفاظت قرآن کی ایک صورت کامیاب ہو گئی، اور اللہ کریم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں سے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سچ ثابت کر دکھایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی یہ کام مکمل ہوا۔ اللہ نے جامع القرآن کا لقب اور اعزاز صدیق اکبر کے سر پر سجا دیا، تو ایک تیار شدہ مصحف صحابہ کے پاس آ گیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، پھر وہ مصحف فاروق اعظم کے پاس چلا گیا، چلتا رہا۔ لہجے مختلف تھے لیکن قرآن یکجا ہو چکا تھا، لہجے مختلف تھے۔ پھر ان کے بعد ہر کوئی قرآن کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھنے لگا۔ جس طرح ہماری بولی چند میلوں پر مختلف ہو جاتی ہے، تو اسی طرح
ہر کوئی اپنا لہجہ اختیار کر رہا تھا۔ تو لہجے کا اختلاف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بہت طول پکڑ گیا۔ ہر ایک دعویٰ کرنے لگا کہ میرا لہجہ ٹھیک ہے، دوسرے کا غلط ہے۔ تو حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قراءت کا اختلاف طول پکڑ گیا ہے، لہٰذا سارے لوگوں کو مصحف صدیقی پر اسی لہجے اور قراءت پر جمع کرنا چاہیے۔ جس طرح مصحف ایک ہے، لہجہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کی رائے کو پسند کیا اور زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعد بن عاص، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ مصحف صدیقی کی نقلیں کرواؤ، فوٹو سٹیٹ، اور اس کے مطابق بہت سارے قرآن لکھو اور لکھ کر دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دو اور لوگوں کو تلقین کرو کہ اسی قرات پہ چلو اور اسی لہجے پہ پڑھو۔ تو اس طرح ناشر القرآن کا لقب صدیق اکبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوا۔ جامع القرآن صدیق اکبر ہے، ناشر القرآن جناب عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے بتایا کہ فلاں نے یوں آیت پڑھی ہے سورۃ التوبہ کی، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، حالانکہ آیت میں کیا ہے ورسولہ، لام پر پیش ہے نا، ورسولہ، لیکن اس نے کیا پڑھا ورسولہ، کیونکہ اس وقت تک قرآن پر اعراب لگے ہوئے نہیں تھے، تو زب پیش کی بجائے اس نے زیر پڑھ دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ قرآن کے جو مشکل مقامات ہیں جہاں التباس کا وہم پڑتا ہے تو ان مشتبہ مقامات کے اعراب لگا دینے چاہیے۔ چنانچہ موجد نحو ابو الاسود دہلی رحمہ اللہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ جو مشتبہ قرآن کے مقامات ہیں، مشکل مقامات ہیں، وہاں آپ کیا کریں، اعراب لگا دیں۔ خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ نے قرآن کے الفاظ کی مکمل حفاظت کر دی کہ قرآن ایک جگہ اکٹھا بھی ہو گیا، قرات اور لہجہ بھی ایک متعین ہو گیا اور مشکل مقامات کے اعراب بھی لگ گئے، تو الفاظ قیامت تک محفوظ ہو گئے۔ چونکہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، تو جس طرح الفاظ محفوظ ہو گئے تو معانی کی حفاظت بھی ضروری تھی، ان میں بھی گڑبڑ کا احتمال تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معنی متعین کر دیے، تفسیر خود متعین کر دی، صحابہ کو پڑھا دی تفسیر۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، تلاوت کرے اور تعلیم دے۔ تلاوت یتلو تلاوت الگ ہے، یعلمہم تعلیم الگ ہے۔ تلاوت کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے اور تعلیم کا معانی کے ساتھ ہے۔ خلاصہ کیا نکلا، الفاظ بھی محفوظ، قرآن کے معنی اور تفسیر بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ اللہ نے خود ذمہ لیا حفاظت کا، اور اللہ نے قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت اور معانی کی بھی حفاظت کا۔